الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صبر کا راز۔ کل کے درس میں اسی عنوان پر کچھ باتیں بتائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جو مصیبتیں جو تکلیفیں آئی تھی، آخر وہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے اس پر صبر کیا اور ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کر لیا، یہاں تک کہ اپنے شہر کو چھوڑنے کو بھی گوارا کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ ایک اسوہ، ایک بہترین نمونہ تھے، اور جو شخص کسی چیز کی دعوت دے رہا ہو، جو کسی کا رہنما اور رہبر ہو، اگر اس کی شخصیت بے مثال ہو، اس کی شخصیت اچھی ہو، وہ صادق ہو، وہ امین ہو، امانت دار ہو، تو ایسی صورت میں لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک بہترین قائد ملے تھے۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان لایا، ان کا یہ ایمان انتہائی زیادہ قوی اور مضبوط تھا، لہذا کسی بھی طرح کی تکلیف پر وہ کبھی بھی اس راستے سے ہٹ جائے، اس راستے کو چھوڑ دے، یہ ناممکن نظر آتا تھا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی، قریبی دوست، ایک مرتبہ مکہ میں لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ ہاتھ اٹھایا نہیں کرتے تھے، کیونکہ عرب میں ان کا احترام تھا، عرب کے لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ انتہائی نیک انسان تھے، وہ بڑے تاجر تھے، دولت مند تھے، اچھے انسان مانے جاتے تھے، تو ان کی شرافت، ان کی عظمت کی وجہ سے لوگ ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن جس طرح سے لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہاتھ اٹھا دیا اور سب سے مبارک شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینے لگے، تو بھلا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے دور رہیں گے؟ لہذا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں کعبے کے قریب میں تھے کہ اچانک لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا کہ زمین پر گرا دیا، بدن سے خون گرنے لگا، اور عتبہ بن ربیعہ یہ شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر آپ کے چہرے پر اتنی مار مارتا ہے کہ چہرہ خون آلود ہو جاتا ہے، یعنی چہرہ آپ کا صاف نظر نہیں آتا تھا، چہرے پر خون کی وجہ سے، چہرے پر نشانات کی وجہ سے۔ اور
اور زیادہ نفرت آئی، زیادہ غصہ آیا، تو اس نے اپنے جوتے نکالے اور جوتے نکال کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارنے لگا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم جو ان کا قبیلہ تھا، ان کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ابوبکر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہ سیدھے آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کپڑا ڈالا اور کسی طرح سے بچا کر ان کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، کافی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو اپنی والدہ سے وہ پوچھتے ہیں کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کہاں ہیں وہ، کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں؟ یعنی میری حالت تو لوگوں نے یہ کر دی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ گھر والے پریشان ہیں، تعجب کرتے ہیں، اپنی حالت تو سدھری نہیں، خود کی حالت خراب ہے اور دوسرے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہتر ہوں گے، نہیں، کہا مجھے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیجئے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ کسی طرح سے انہیں سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں تب تک کہ میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ مجھے دکھائیے کہ نبی کا حال کیا ہے، نبی کس حالت میں ہیں، میری حالت چھوڑ دیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کو لوگوں نے تکلیف دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر یقین ایسا مضبوط ان کے دل میں داخل ہو گیا تھا، اتنا مضبوط بیٹھ گیا تھا کہ اپنی تکلیف بھی کم نظر آتی تھی، اپنی مصیبت بھی کم نظر آتی تھی۔ کسی طرح سے ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں تب انہیں سکون ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے اور پھر ان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقاعدہ اپنی پریشانی میں بھی، اپنی مصیبت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے، کیونکہ آپ ان کے آئیڈیل تھے، آپ نے ان کو یہ راستہ بتایا تھا اور ان کے اوپر زندگی کا یہ بڑا احسان تھا کہ جو قوم شرک میں، برائیوں میں، الگ الگ طرح کے خرافات میں مبتلا تھی، جہنم کے راستے پر جا رہی تھی، اس قوم کو آپ نے جنت کا راستہ دکھایا تھا اور یہی دنیا و آخرت کی کامیابی تھی۔ تو جس نے اتنی بڑی کامیابی کا راستہ بتایا ہو، اس کا احسان کیوں نہ ہو؟ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو صبر کرتے تھے پریشانیوں پر، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے ہم پہلے شاگرد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اگر اس دین کو قبول کرنے والا، اس دین پر ایمان لانے والا کوئی ہے تو وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ یہ چند افراد کی ایک جماعت ہے، اگر یہ جماعت، یہ افراد ہار جائیں، ہمت توڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، کافروں کے ساتھ دوبارہ مل جائیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ جائیں گے اور جو دین کی دعوت دینی ہے وہ دعوت خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ اس دین کو پھیلانا ہے تو ہم ثابت قدم رہیں، ہم مضبوط رہیں۔ ہم اگر مضبوط رہیں گے تو ایسی صورت میں بعد والوں کو ہم صحیح پیغام دے سکیں گے اور یہ سلسلہ در سلسلہ باقاعدہ یہ دین پھیلتا رہے گا۔ ہم جانتے ہیں کسی بھی اسکول میں، کسی مدرسے میں اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں کے اسکول کی بلڈنگوں سے زیادہ ہم وہاں سے پڑھنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بچہ، فلاں طالب علم، فلاں شخص وہاں سے پڑھ کر آیا ہے، چلیے ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا، کیا سیکھا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے میں اتنی تبدیلی آئی، اتنا ذہین بنا، اتنا اچھا بنا، اتنا تعلیم یافتہ بنا، اتنی صلاحیت آ گئی، پوچھتے ہیں کہاں پڑھے ہو، کہاں سے علم حاصل کیا ہے، کہاں تعلیم حاصل کی ہے، تو بتاتے ہیں فلاں جگہ پر۔
تو آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پھر ہمیں بھی اپنے بچوں کو وہاں داخل کرنا چاہیے. تو بچوں سے، شاگردوں سے ان کے مدرسے کا، ان کے اساتذہ کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ پہلے شاگرد تھے. ان لوگوں کی صلاحیت سے، ان لوگوں کی قربانیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور دین کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے بعد والوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ کر ایمان لایا. جس طرح صحابہ نے نبی کو دیکھ کر، نبی کو سن کر ایمان لایا تھا، ایسے ہی بعد والوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیوں کو دیکھ کر، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے. اور آج تک بھی دنیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کے احوال پڑھتی ہے. انہیں جب بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے کہ ایسی شخصیتیں تھیں نبی کے صحابہ کی، ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنا چاہیے، ہمیں بھی ان کے جیسا بننا چاہیے. تو انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھا بن کر دکھائیں، ثابت قدم رہ کر دکھائیں، تاکہ رہتی دنیا تک آنے والی قوموں کے لیے بھی ہم آئیڈیل بن سکیں. اسی طرح ایک تیسری وجہ یہ تھی کہ انہیں آخرت پر یقین تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صبر کا ایک راز یہ ہے، آخرت پر ایسے یقین تھا، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جس طرح سے تمام انسان مرتے ہیں ویسے ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو کہتے تھے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. مرنے کے بعد مٹی ہو کر ختم نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، کیونکہ یہ دنیا عمل کے لیے ہے اور آخرت میں اس کا حساب ہونے والا ہے. لہذا انہیں آخرت کے حساب کا یقین تھا، اس کا خوف تھا. اسی لیے وہ دنیا کے تکالیف، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں یہ سمجھ کر، یقین کر کے صبر کرتے تھے کہ ان سب کا حساب لیا جانے والا ہے. جو مصیبتیں دنیا کے اندر مل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جو تکلیفیں مل رہی ہیں، ان سب کا بہترین کل قیامت میں بدلہ ملنے والا ہے. تو جب انسان کو پتہ چلے کہ میرے فلاں عمل کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے تو آدمی اس عمل کو اور اچھی طرح سے انجام دیتا ہے. جب مسلمان کو یہ پتہ چلے کہ اسلام کے راستے میں مجھے تکلیف ملی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کا، اس تکلیف کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے، تو آدمی یعنی مومن اس مصیبت کو، اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا نبی کے پاس جا کر سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے انتظار کرو، وہی نازل ہوگی، ہم آپ کو جواب دیں گے. کئی مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تسلی کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے، ان کے سوالات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی. اور اسی طرح اس قرآن کے اندر جس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، مسائل پیدا ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمت دلانے والی آیتیں، ان کو تسلی دینے والی آیتیں، صبر کی فضیلت کی اور صبر کے نتیجے کی آیتیں، ایسی آیتیں نازل کر رہا تھا کہ صبر کرو گے، صبر کے بدلے میں تمہیں جنت ملنے والی ہے. اور جو ظلم کرنے والے ہیں، ایسی آیتیں نازل کی جا رہی تھی کہ دیکھو ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے ظلم کیا تھا، ظالمین تباہ ہو گئے، اور جن پر ظلم کیا گیا تھا وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. اور اسی طرح سے باقاعدہ کافروں کو بار بار قرآن کی آیتوں میں عذاب کی دھمکی دی جا رہی تھی. تو اس سے مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم جس راستے پر ہیں وہ راستہ صحیح ہے. جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، ان کے برے نتیجے کا اعلان کر رہا ہے اور ہماری کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے.
ہمیں کامیابی کے بارے میں ہمیں کامیابی کی باتیں سنا رہا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ان کے دل میں تسلی ہوتی تھی، ہمت بنتی تھی، اور صبر کرنے کی جو جرأت ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا وہ پیدا ہوتی تھی۔ اور آخری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ انہیں جنت کی بشارتیں دی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رضامندی کی بشارت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خوش ہونے کا اعلان کر دیا، ان کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا، مرنے کے بعد ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ یہ ایسی بشارتیں تھی کہ آدمی ایک بہترین نتیجے کو دیکھتا ہے تو اس سے پہلے کے جو مسائل ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ مصیبتوں کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے اگر کسی سے کہا جائے کہ آج ایک دن کا موقع ہے، آج محنت کر لیجئے، اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کل سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی، کامیابی کے بعد آپ کو فلاں نوکری ملے گی، ایسی تنخواہ ملے گی۔ تو ایسی صورت میں آدمی کے پاس جتنا وقت بچا ہوا ہے وہ کھانا پینا، دنیا کے عیش و آرام، ساری چیزیں چھوڑتا ہے، اور جتنی مصیبتیں ہوں سب برداشت کرتے ہوئے محنت کرتا رہتا ہے۔ وہ آنکھوں کا بند ہونا، نیند کا آنا، بھوک کا آنا، یہ ساری چیزیں برداشت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک بہترین زندگی ہے، اس کے بعد اسے ایک بہترین زندگی دکھائی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طرح سے تیار کر رہا تھا بشارتیں دے کر، تاکہ وہ کسی بھی طرح سے صبر کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کفار کتنا مار رہے ہیں ہم لوگوں کو، ذلیل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گھروں پر حملہ کرتے ہیں، بچوں کو پریشان کرتے ہیں، ہمارا گھر میں رہنا دشوار، گھر سے باہر نکلنا دشوار۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریشانی ختم کر دے، یہ تکلیف کو ختم کر دے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے کہتے، اللہ تدعو اللہ لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ ہے تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان لوگوں پر اس طرح سے تکلیفیں ہوئی کہ باقاعدہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچا جاتا تھا۔ کیا تم پر ایسی مصیبت آئی ہے؟ نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ لوگوں کے مظلومیت کی حالتیں سنا کر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صبر کرو، صبر کرو۔ جب مومنین کے ایسے قربانیوں کے واقعات سنتے ہیں تو انسان کے اندر صبر کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی خود بھی صبر کرتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے صبر کے واقعات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا آخرت پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان پختہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر ناحیے میں مکمل آئیڈیل ماننا چاہیے، اور سابقہ قوموں کے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، ان سے پہلے جو مومنین تھے ان کے واقعات پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب ہم سابقہ قوموں کے واقعات پڑھیں گے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ان کے واقعات سنتے رہیں گے، ہمارے ایمان کے اندر اور مضبوطی آئے گی۔ وہ مصیبتوں پر کیسے انہوں نے رد عمل دکھایا تھا، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری تھی، وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، ہماری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی اتنی تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں، اور ہم اتنے گنہگار ہوتے ہوئے اسلام کی خاطر ہم تھوڑی سی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ جب ان کے واقعات ہم سنتے رہیں گے تو ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا، اور
زندگی میں انسان کو کامیاب ہونا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا نزول صحابہ کو صابر بناتا تھا، انہیں ہمت دلاتا تھا، انہیں تسلی دیتا تھا، انہیں بشارتیں دیتا تھا، یہ مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، آخرت کا جو گھر ہے وہ اصل گھر ہے، اس گھر کی تیاری کرو، یہ گھر لوٹ لیں، آپ کے شہر سے نکال دیں، گھر سے نکال دیں، کوئی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ گھر ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن کے اندر سابقہ قوموں کے واقعات ہیں، ظالموں کے انجام کا ذکر موجود ہے۔ جب ظالموں کے انجام کو ہم پڑھیں گے تو دنیا کے اندر جو ظالمین ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، غیر ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ان کا جو ظلم ہے، یہ ظلم ہمیں ہارنے نہیں دے گا، یہ ظلم ہمیں یہ بتائے گا کہ ظالم اس کی عمر بہت کم ہو گئی ہے، جتنا یہ ظلم کرتا چلا جائے گا اس کی عمر گھٹتی چلی جائے گی۔ ظالموں کی عمر زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے، گھٹ جاتی ہے۔ ظالم ایک ایسی جگہ پر ایسے وقت میں پکڑ لیا جاتا ہے کہ پورے محلے کے لیے، پورے معاشرے کے لیے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے، نمونہ نتیجہ بن جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں، دیکھو لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتا تھا، آج دیکھیے اس کے گھر کا کیا حال ہوا، اس کے بچوں کا کیا حال ہوا، اس کے خاندان کا کیا حال ہوا، اس کی جائیداد کا کیا حال ہوا۔ بڑا دادا بنا پھرتا تھا، بڑا بادشاہ بنا پھرتا تھا، بڑی لوگوں طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ظلم کرنے والوں کے جو ظلم ہیں، جب ہم سابقہ قوموں کے واقعات پڑھیں گے تو یہ ظلم پر ہمیں یہ تسلی ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے اور اس ظالم کو کبھی نہ کبھی رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ پر پختہ یقین کرنے، پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور سابقہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کی طرح قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔